الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسع ذنب من بسر ساما مدد، قبل ایدی مدد کعبہ ایما مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نکال ہے. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا دن نصیب ہوا، اور یہ ہماری خوش قسمتی، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے 30 روزے نصیب فرمائے، اور ان 30 روزوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور جمعۃ المبارک ماہ رمضان میں نصیب فرمایا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. الحمدللہ، اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق دنوں اور راتوں، ہفتوں اور مہینوں، سالوں
عشروں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے. زندگی کے لمحات تیزی سے گزر رہے ہیں. یعنی کہ اگر کسی چیز کا ایک مدت سے انتظار ہو اور وہ چیز آ کر فوراً گزر جائے تو پھر اس کے گزرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ یار کب سے انتظار کر رہے تھے، کب سے انتظار کر رہے تھے، اور بتاؤ گزر بھی گئی. جیسے ماہ رمضان ہے، ایک شور ہوتا ہے، رمضان 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 تشریف لا رہا ہے، تشریف لا رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. اور آج ماہ رمضان المبارک کا آخری روزہ. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے نا، کسی نے زندگی اپنی گزاری ہوگی 90 سال، کسی نے 100 سال، کسی نے 80 سال، تو وہاں وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا ایسا لگ رہا ہے کہ ہم آدھے دن کی زندگی گزار کر آئے، ہم آدھے دن کی زندگی گزار کر آئے. جیسے ہم آج سوچتے ہیں یار کیسا لمحہ تھا نا، ایک دم بھاگ دوڑ مچ گئی تھی جناب، چاند کا اعلان ہو گیا، چاند کا اعلان ہو گیا، چلو تراویح پڑھیں تراویح پڑھیں تراویح پڑھیں. اور آج یہ سوچ رہے ہیں کہ کل عید کی نماز کتنے بجے کرنی ہے، عید کتنے بجے ہوگی، فلاں مسجد سے اعلان ہوا نہیں ہوا. آج یہ سوچ ہے. اب عید بھی گزر جائے گی، پھر بھاگ دوڑ مچ جائے گی جناب، چلو 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 یار بقرعید منڈی لگی نہیں لگی، جانوروں کے ٹرک آ گئے نہیں آ گئے، پھر وہ بھی گزر جائے گا. پھر اس کے بعد ہم سوچ رہے ہوں گے کہ یار کیسا ایک دم بقرعید آئی ایک دم چلی بھی گئی. تو زندگی کے ماہوں سال بڑی تیزی کے ساتھ وہ سلسلہ جاری ہے، صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے. اور ایک روایت کے مطابق مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کا آج کل سے بہتر نہ ہو، یعنی جو ہم نے کل گزارا ہے اس سے بہتر ہمارا آج کا دن ہونا چاہیے. تو اب ہم یہ آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ، آخری روزہ، یہ صرف ہمیں ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پیدا کرنے کے لیے آیا، یہ تربیت کرنے کے لیے آیا کہ جناب سوچو، ذرا غور کرو. ماہ رمضان جب تشریف لایا تھا تو دوسرا روزہ تھا اور میں موجود تھا، اور آج آخری روزہ ہے میں موجود ہوں. یہ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہو اور تمہاری زندگی کا بھی آخری جمعہ ہو. سوچو، ماہ رمضان کا یہ آخری روزہ اور آخری جمعہ، اب 1:45 کے قریب ٹائم ہے اور چند گھنٹے باقی ہیں. پھر وہ گھڑیاں کہ جن گھڑیوں میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا گیا، وہ گھڑیاں جن مبارک لمحات میں سنتوں کا ثواب بڑھا دیا گیا، فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا، یہ سارا سلسلہ رک جائے گا، تھم جائے گا ایک دم کہ جناب اب کسی کو 70 نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا، اب کسی کو فرائض ادا کرنے پر 70 گنا ثواب نہیں دیا جائے گا. اب بات صرف ایک ہی ہوگی کہ جماعت سے پڑھے گا تو 27، نہیں پڑھے گا تو 1، بس. اب کوئی بات نہیں ہوگی کہ 70 ملیں گے اور 65 ملیں گے، کچھ نہیں. تو یہ آخری روزہ ہماری تربیت کرنے آیا ہے کہ جناب ابھی بھی وقت ہے. یہ آج آخری دن، آخری لمحات، یہ مہلت دی گئی ہے
جیسے عدالت، کمرہ عدالت میں ہوتا ہے نا، جج صاحب پوچھتے ہیں سارے ثبوت گواہ جمع ہو چکے ہیں اور فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، لیکن مجرم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اپنے دفاع میں کچھ کہنے کے لیے موجود ہے۔ مجرم کے پاس اگر کوئی ایسی دلیل، ایسی کوئی بات ہو کہ جناب وہ کہہ لے تو ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی نرمی ہو جائے، اور اگر اقبال جرم کر لے، اقبال جرم کر لے، اعتراف کر لے، ہاں جج صاحب یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ کی بارگاہ میں سرنڈر ہو رہا ہوں کہ جناب جج صاحب آپ مجھے کم سے کم سزا سنائیں کیونکہ مجھے احساس ہو چکا ہے۔ پھر جج صاحب کا قلم اٹھتا ہے اور ان کے احساس کی وجہ سے انہیں سزا میں کمی کی جاتی ہے۔ یا اگر جیل میں کوئی موجود ہو اور اس کا رویہ اچھا ہو جائے، بدلاؤ آ جائے زندگی میں، تو جو تھانے دار ہوتا ہے، جیلر، اس کی رپورٹ پر اس کی سزا میں کمی کر دی جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں آج مہلت دی گئی ہے۔ ممکن ہے کل ہی چاند ہو جاتا اور آج ہم ماہ رمضان میں موجود نہ ہوتے، آج ہم سادہ سا جمعہ عید کا دن گزار رہے ہوتے، لیکن آج مہلت دی گئی ہے۔ دیکھو ایمان والو، ساری چیزیں اپنی جگہ، سب کچھ ہو چکا ہے، سارے ثبوت اور گواہ جمع کر دیے جا چکے ہیں۔ اب آپ کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ فرت والا مہینہ، مولا یہ وہ مہینہ ہے جس کے شروع کے 10 دن مسلمانوں پر رحمتیں برستی ہیں، جس کے درمیان کے 10 دن مسلمانوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جس کے آخر کے 10 دن مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تھوڑے سے لمحات باقی ہیں، چند گھنٹے باقی ہیں۔ مولا تیری بارگاہ میں عرض یہ ہے، آرزو تمنا یہ ہے کہ یہ آخری کے گھنٹے جو تو نے ہمیں عطا کیے ہیں، کچھ ہمارے دلوں میں ایسی بات ڈال دے کہ ہم ان آخری لمحات کو اپنے اوپر غنیمت جان کر تیری بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ یہ صرف اس لیے آخری جو روزہ ہوتا ہے نا، 30واں، 29 کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، 29 تو ہے ہی، لیکن 30واں روزہ جو ہوتا ہے وہ ایمان والوں کے لیے غنیمت ہے۔ جیسے جنگ جیتنے کے بعد کافروں سے جنگ لڑی گئی اور جنگ جیتنے کے بعد جو مال غنیمت جمع کیا گیا، اب اس مال کی تقسیم ہوتی ہے نا، تو یہ 30واں روزہ جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے غنیمت ہے کہ جناب تمہیں ایک آخری موقع دیا جا رہا ہے، اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، ایک آخری موقع ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل عید کا دن ہو اور تمہارا جنازہ اٹھ رہا ہو۔ یہ ہر شخص کے لیے، مجھ سمیت، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل عید کا دن ہو اور تمہارا جنازہ ہو رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کل عید کا دن ہو اور تمہارے گھر میں عید کی خوشیاں کسی غم میں چلی جائیں۔ تو آج بھی وقت ہے، اپنے کل کو یاد کرو، آنے والے کل کو یاد کرو، اور اس کل کو یاد کر کے آج توبہ کر لو۔ یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہماری یہ تربیت کر رہا ہے، آخری روزہ ہماری یہ تربیت کر رہا ہے کہ اب بھی وقت ہے، آخری گھڑی ہے، سمجھ جاؤ۔ آپ نے ہر سال ماہ رمضان تشریف لاتا ہے، اور جب ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے تو شاید ہی کوئی نہ روتا ہو، لیکن عموماً میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع۔ جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو تقریباً لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، لوگ اشکبار ہوتے ہیں اور بڑے غم کا شکار ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان بس تشریف لے جا رہا ہے۔ اچھا، ان سے ان کے غم کی وجہ پوچھی جائے، میں ایک سوال کہ بھئی کیوں غمگین ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ہر شخص یہ جواب دے گا کہ بھئی یہ تو نیکیوں کا موسم بہار تھا، ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار تھا،
جیسے ہر کسی کا سیزن آتا ہے تو یہ نیکیاں کرنے کا سیزن تھا، ایک نیکی کے بدلے 70 گنا ثواب دیا جاتا تھا، اسی لیے ہم رو رہے ہیں کہ ہم نیکیاں نہیں کر سکے، اسی لیے ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں کہ ہم ماہ رمضان کا حق ادا نہیں کر سکے، اسی لیے ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں کہ ہم ماہ رمضان کو جس طریقے سے گزارنا چاہیے نہیں گزار سکے۔ ہر شخص یہی سوچ رہا ہوتا ہے، اور ادھر آنسو صاف ہوئے، یعنی کہ آپ روئے رب کی بارگاہ میں، اور رونے کے بعد جب یہ وقت گزر گیا، اجتماعیت ہماری ختم ہو گئی، یعنی کہ ہم جمعہ سے گھر چلے گئے، اب گھر جانے کے بعد مسجد کا دروازہ کراس کرنے کے بعد زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، کوئی رتی برابر تبدیلی۔ کوئی یہ کہے نا کہ مولانا صاحب میں الوداع کا سلام پڑھ کر، کلام پڑھ کر میرے اندر اتنی تبدیلی آ گئی، اب اگر اس پر غور کیا جائے، اگر ماہ رمضان کا جو کلام ہے الوداعی کلام، اگر اس کے اشعار پر غور کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں انسان کو کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں، کبھی انسان کو جھنجھوڑنے کی ضرورت نہیں، جناب اپنا ضمیر جھنجھوڑو، کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف اس کلام پر غور کر لے کہ یار یہ کلام جس نے بھی لکھا ہے اور اس میں جو بھی الفاظ ہیں یہ واقعی یہ حقیقت ہیں کہ، اور پھر جو آخری شعر ہوتا ہے کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، اور پھر آخری لائن یہ ہوتی ہے کہ میں پتہ نہیں رہوں یا نہ رہوں، میں زندہ رہوں گا یا نہیں۔ ماہ رمضان نیکیاں کچھ نہ کر سکے ہیں، ہائے غفلت میں دن کٹے ہیں۔ نہ ماہ رمضان نے آپ سے آ کر کہا، مجھ سے آ کر کہا کہ جناب غفلت میں دن کاٹو، نیکیاں نہ کرو، نہ اللہ رب العزت کی طرف سے معاذ اللہ کوئی ایسا حکم آیا کہ جناب غفلت میں دن کاٹو۔ جس نے بھی کلام لکھا اپنی عاجزی میں لکھا اور صحیح لکھا، ہمارے دن واقعی غفلت میں کٹتے ہیں۔ ماہ رمضان کے 30 روزے اللہ نے ہمیں نصیب کیے، آج بھی کئی ایمان والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ماہ رمضان کا ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہو۔ بھائی کیوں نہیں رکھا؟ ہم سب گرمی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی خوبصورت رمضان تو ہے ہی خوبصورت، لیکن موسمی اعتبار سے اس سال رمضان بہت پیارا گزرا، اور ویسے بھی جب ماہ رمضان آتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت ہم پر سایہ فگن ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوتا ہے بادل آ جاتے ہیں، کبھی بارش ہو جاتی ہے، اور اس سال بھی ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی بارش ہوئی تھی۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن پھر آخری روزے والے دن نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، ہائے غفلت میں دن کٹے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ جھوٹ ہے، اگر یہ جھوٹ ہے، کیا چیز؟ بھائی نیکیاں تو واقعی ہم نے کچھ نہیں کی، غفلت میں ہی دن گزار رہے ہیں، جتنے دن گزر رہے ہیں وہ غفلت میں ہی گزر رہے ہیں، یہ بات تو سچی ہے۔ لیکن ہمارا رونا اگر جھوٹ ہے، ہمارا رونا اگر ڈرامے بازی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ شرعاً جائز۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں مجھ سمیت، کیونکہ دیکھیں ایک بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، آج ہم اپنی گفتگو میں ولولہ پیدا نہیں کریں گے، آج صرف سمجھانے کے لیے، سمجھنے والی بات ہے، اور اس کو آپ سمجھیں کہ نیکیاں کچھ نہ کر سکے ہیں، ہائے غفلت میں دن کٹے ہیں۔ اگر یہ بات سچی ہوتی، نیکیاں کچھ نہیں کی غفلت میں دن کٹے ہیں، یہ بات سچی ہے، ہمارا رونا اگر سچا ہوتا، ہمارا اشک بار ہونا اگر سچا ہوتا، تو میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا ہم اس شعر کو پڑھتے ہی within a few minutes نہیں within a few seconds اس شعر کو پڑھتے ہی ہمارا حال یہ ہوتا کہ شاید ہماری جان نکل جائے یا ہم بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے؟ اگر یہ سچ ہوتا، کیا ہمارا رونا، ہمارا گڑ گڑانا، اور اگر سچ نہیں ہے
تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جناب نیکیاں کچھ نہ کر سکے، غفلت میں دن کٹے، یہ بات الگ، پھر ہماری ڈرامے بازی کہ دنیا والے دیکھیں تو صحیح مجھے، میں کیسا رو رہا ہوں، لوگ دیکھیں تو صحیح یار اسے ماہ رمضان کے جانے کا بڑا دکھ ہو رہا ہے، اسے ماہ رمضان کے گزرنے کی بڑی تکلیف ہے، حالانکہ ہمارا حال یہ ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رمضان سے زیادہ عید کا انتظار کرتے ہیں، ہم رمضان سے زیادہ عید کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے لوگوں کی زبانوں سے یہ سنا، یار آج چاند ہو جائے تو اچھا ہے، لوگوں کی زبانوں سے یہ جملے سنے ہیں، آج چاند ہو جائے تو اچھا ہے۔ سوچتے نہیں ہیں یار یہ جو آخری لمحات ملے ہیں، یہ اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ ماہ رمضان کا آخری روزہ ملا ہے، بے شک ماہ رمضان کا آخری روزہ ملا ہے، لیکن اسے آپ سمجھے کہ آپ کو غنیمت ملی ہے، مال غنیمت کے طور پر کچھ وقت ملا ہے، جو آپ نے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو کچھ وقت دیا ہے مال غنیمت کے طور پر کہ جناب یہ آخری وقت ہے، اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ۔ گھر کے بڑے بھی، خاندان کے بڑے تنبیہ کرتے ہیں نا کہ تمہیں سمجھا کے باز تھک گئے ہم، تم باز نہیں آتے، اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ۔ جب وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر رونے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں منع کرتے ہیں ہمارے خاندان کے بڑے بوڑھے، کیوں منع کرتے ہیں کہ رونے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا بات ہے، رونے کے سوا کیوں کچھ نہیں ہے؟ رونے کے سوا نیکیاں ہیں نا، رونے کے سوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ ہے نا۔ رونا بھی دو قسم کا ہوتا ہے، پہلا رونا تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں رو لیں، رب کی بارگاہ ہمیں توبہ کر لیں، مولا کرم کر دے، پہلا رونا تو یہ ہے۔ اور دوسرا رونا یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال پر نادم ہو کر روئیں۔ ایک رونا ہم رب کی بارگاہ ہمیں رو رہے ہیں، یا رب ہو، رب کی ذات، اس کی رحمت ہو، یا ہماری ذات ہو، بس۔ اور دوسرا رونا یہ ہے کہ ہم اجتماعیت میں رونا شروع کر دیں، یعنی سب کے سامنے رونا شروع کر دیں۔ یہ جو پہلا والا رونا ہے نا، یہ تو انشاءاللہ کام کر جائے گا، لیکن دوسرا والا جو رونا ہے، ہمارا نفس اتنا طاقتور ہو چکا ہے۔ ویسے ماہ رمضان تشریف لاتا تھا تو بزرگان دین، اسلاف، صحابہ کرام علیہم الرضوان، وہ اس بات پر خوش ہوا کرتے تھے کہ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں ہمارے نفس کو دبانے کا ایک موقع نصیب ہوا ہے، ایک موقع ملا ہے ہمارے نفس کو دبانے کے لیے۔ بزرگان دین کوشش کرتے تھے کہ جناب آج ہم اپنے نفس کو دبا سکیں گے۔ اسی لیے کہا ہے، اب یہ نوجوانوں کے لیے روایت، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جناب اور شادی کی خواہش اس کے دل میں بیدار ہو جائے لیکن طاقت نہ رکھتا ہو نکاح کرنے کی، تو اسے چاہیے کہ روزے رکھنا شروع کرے، اسے چاہیے کہ روزے رکھنا شروع کرے۔ اب بتائیں نکاح کا روزے سے کیا تعلق؟ میں روایت سنا رہا ہوں، نکاح کا روزے سے کیا تعلق؟ بظاہر کوئی تعلق نظر آ رہا ہے؟ بظاہر کوئی تعلق نظر آ رہا ہے؟ نکاح اور روزے کا کوئی تعلق نظر آ رہا؟ روزے اور نفس کا بڑا گہرا تعلق ہے، روزے اور نفس کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ جناب اب میں گناہوں میں پڑ سکتا ہوں، اب میرا نفس مجھے کسی گناہ کی طرف لے جا سکتا ہے، تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ روزہ رکھے تاکہ اس کا نفس کمزور ہو اور گناہوں سے وہ باز آ جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان آیا، تشریف لایا، اور ماہ رمضان کے آتے ہی، میں اور لوگوں کی کیوں بات کروں، میں خود بھی
2023 کے تقریباً مسلمان میری اس بات میں داخل ہے کہ جناب ماہ رمضان کے تشریف لاتے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کھانے پینے کا مہینہ آ گیا. ہماری یہی سوچ ہوتی ہے کہ شاید کھانے پینے کا مہینہ آ گیا. اگر ابھی میں سوال کروں نا بھائی کس نے سنت کے مطابق کھجور اور پانی سے افطار کیا, سارے ہی ہاتھ کھڑے ہوں گے کہ ہم کھجور اور پانی سے ہی کرتے تھے امام صاحب, لیکن اس کے بعد ہم کیا کیا کرتے تھے آپ کی سوچ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جناب کس نے اس پورے مہینے میں 1-2 روزے, چند ہاتھ اٹھیں گے کہ جنہوں نے صرف کھجور اور پانی سے افطار کیا, پھر اس کے بعد کچھ نہ کھایا, مغرب پڑھ لی, مغرب کے بعد پھر تھوڑا بہت تناول فرمایا. شاید کچھ ہاتھ اٹھیں, لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا امام صاحب نے 5 روزے, اور معتکفین کو تو یہی چاہیے تھا جن امام صاحب ہم نے سحر اور افطار پورے 10 دن کھجور اور پانی سے کیا ہے. جو اعتکاف میں بیٹھے نا ان کے لیے یہ بات ہے کہ اگر کہیں سے مرغ, چھولے, قورمہ, کڑھائی یہ آ بھی جاتا تو آپ یہ کہتے آپ کا بہت شکریہ. یہ آخری دن میں اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ احساس ہو, آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں دیا, لیکن ہم چونکہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ کر ہم صرف کھجور اور پانی استعمال کریں گے. ایسا ہوتا تو کتنی اچھی بات تھی. امام صاحب آپ آج بتا رہے ہیں, نہیں جناب آج نہیں بتا رہے, سب کو معلوم ہے کہ یہ سنت مبارکہ ہے. امام صاحب ہم ناک سے روٹی کھاتے ہیں, یہ میری تو بڑی پیاری مثال ہے نا. مسلمان کھاتا ہے ناک سے روٹی, اگر منہ سے کھاتا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, لیکن مسلمان کھاتا ہے ناک سے روٹی, اسے آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, رمضان میں کس طرح زندگی گزارنی ہے اور رمضان کے علاوہ کس طرح زندگی گزارنی ہے. مسلمان کو آج تک اس بات کا علم نہیں ہو سکا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کھاتا ہے ناک سے روٹی. مجھ سمیت ہم سب ناک سے روٹی کھاتے ہیں, اور شاید ہمارا فضلہ نکالنے کا مقام بھی کوئی اور ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں دنیا میں اربوں خربوں مساجد ہیں, اور ان اربوں خربوں مساجد میں اربوں خربوں مسلمان جمع ہوتے ہیں, اور ان اربوں خربوں مسلمانوں کو امام صاحبان جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. دنیا سدھر ہی نہیں رہی امام صاحب, دنیا سیدھی ہی نہیں ہو رہی. سارے کے سارے مسلمان جس ڈگر پر قائم تھے اسی ڈگر پر قائم ہیں, کوئی سیدھا ہی نہیں ہو رہا. محمدی مسجد میں 500,000 لوگ جمع ہیں, خضرہ میں 2-3 ہزار لوگ جمع ہیں, مدینہ مسجد ہے, باب الصلاۃ ہے, اندر محمدی مسجد ہے. اتنی مسجدیں تو صرف اس علاقے میں ہیں. یہاں کے بھی لوگ نہیں سدھر رہے, کہیں کے بھی لوگ نہیں سدھر رہے. امام صاحب کیا بات ہے, کیا وجہ ہے, کیوں لوگ نہیں سدھر رہے؟ اور پھر خود ہی جواب دیتے ہیں, میں یہ سمجھا ہوں, کیونکہ ناک سے روٹی کھاتے نا, میں یہ سمجھا امام صاحب ہمارے علماء عمل نہیں کرتے, ہمارے مولوی حضرات عمل نہیں کرتے, فلاں حضرات عمل نہیں کرتے, وہ عمل نہیں کرتا, یہ عمل نہیں کرتا. تو میں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں, اور آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ جناب کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کے عمل سے آپ کا کیا تعلق. اللہ رب العزت نے صرف ایک مولوی پر ہی قرآن و حدیث نازل کیا ہے کہ جناب مولوی صاحب آپ نے ہی عمل کرنا ہے, آپ نے ہی پڑھنا ہے, اور آپ نے ہی پڑھانا ہے. آج سے اگر کچھ جمعہ پہلے چلے جائے تو میرا پورے جمعے کا یہی موضوع تھا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے مولوی الگ کر دیا, دنیا دار الگ کر دیا. اسلام نے یہ سب پر لازم کیا ہے, ہر کوئی اس بات کا مکلف ہے, جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب بس وہ مولوی ہے. جب کلمہ پڑھ لیا تو اب مولوی ہے, ہر بندہ مولوی ہے. اسلام نے واجب کیا ہے. امام صاحب مولوی, ہاں مولوی سمجھتا پتہ نہیں مولوی کیا خلائی مخلوق ہے, مولوی کیا چیز ہے. ہم نے پتہ نہیں مولوی کی ڈیفینیشن کیا بنائی ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ جناب پیاری پیاری مثالیں دیتے ہیں، ہمارا بچہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ مولویوں کو وہاں سے ملتا، آپ کی سوچ بھی نہیں ہے، اور پھر خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں. سنا ہے نا بھائی، مولوی بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے؟ مولوی کھاتے بہت ہیں. تضاد. تو ایمان والوں، ماہ رمضان کا آخری جمعہ، یہ ساری باتیں نصیحتاً کہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ، آخری روزہ نہیں ملا، آپ کو وقت ملا ہے، وقت، آخری وقت ملا ہے کہ اے ایمان والو اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ. اگر آج شام تک نہ سدھرے تو وہ سارے انعامات، وہ ساری گھڑیاں جن میں تمہاری نیکیوں میں اجر بڑھا کر دیا جاتا تھا، تمہاری نمازوں کا اجر بڑھا کر دیا جاتا تھا، وہ سب بند کر دیا جائے گا. آج بھی وقت ہے، یہ آخری لمحات ہیں. اب اگر نہیں سدھرے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان تو پھر آ جائے تم موجود نہ ہو. یہ آج کا آخری روزہ ہمیں یہ سکھا کے جا رہا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تھوڑا سا رو لیں گے، ابھی جمعہ کے بعد جمع ہوں گے، جمع ہونے کے بعد پھر الوداع تھوڑا سا رو لیں گے، اور رونے کے بعد پھر ہم جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو پھر اپنی زندگی تو مست. جس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا رمضان کا نا، وہ بھی الوداع کے کلام میں رو رہا ہوتا ہے نیکیاں کچھ نہ کر سکیں. کس نے کہا تھا کچھ نیکیاں نہ کرو؟ ایک بات ہے، کسی نے کہا آپ سے کوئی نیکی مت کرنا. ماہ رمضان آئے اور ہر سال کی یہی روٹین ہے یار، کبھی سوچا ہے؟ ہر سال کی یہی روٹین ہے. ماہ رمضان تشریف لاتا ہے، نیکیوں کا موسم بہار اسے کہا جاتا ہے، اور آخری روزہ، آخری جمعہ کے دن. اچھا بھائی آخری جمعہ آ گیا، اب اس کے بعد 2-3 روزے 4 روزے آپ کو اگر مل گئے تو اس میں کر لو نیکیاں، اس میں بھی نہیں کریں گے. پھر اگر کوئی کہے کہ ڈرامے بازی کر رہے تھے اللہ کے سامنے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دھوکے سے کام لے رہے تھے، ہم پر الزام لگا رہے ہیں. اب الزام نہ لگائیں تو کیا کریں؟ امام صاحب آپ الزام لگا رہے ہیں، ہاں لگا رہے ہیں امام صاحب الزام، کہ اگر آپ کا رونا سچا ہوتا، اگر میرا رونا سچا ہوتا تو رونے کے فوراً بعد میں سدھر نہ جاتا. کبھی سوچا ہی نہیں، ہم نے سوچتے ہی نہیں. ہم نے اپنی سوچ دماغ نکال کے نا یہودیوں کے حوالے کیا. یہ دماغ آپ رکھ لیں، یہ دماغ آپ رکھ لیں، اس کو جیسا بنانا چاہ رہے، جیسا کرنا چاہ رہے، وہ آپ کی مرضی. آپ کیا کر، ہم ناک سے روٹی کھا لیں گے. ہماری یہی ایک فکر ہمارے اندر، صرف ایک ہی فکر بیدار ہے، وہ یہی ہے کہ جناب دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے، یعنی اسلام کی مخالفت میں چلنا ہے. اور جب اسلام پر عمل کرنے کے دن آئے، موسم بہار آ جائے، تو پھر ان دنوں کو غفلت میں گزارنا ہے. میں اپنی زندگی کی روٹین بتا رہا ہوں کہ ہم نے غفلت میں سارے دن گزارنے، ساری راتیں غفلت میں گزارنی ہے، اور غفلت میں گزارنے کے بعد پھر ہم نے آخری روزے والے دن یا آخری لمحات میں رو کر اللہ کے سامنے ڈرامے بازی کرنی ہے. پھر رونے کے بعد پھر ہم نے صلاۃ و سلام پڑھنا ہے. صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد پھر چاند نظر آ جائے گا، عید ہو جائے گی، گلے ملیں گے. پھر اپنے جو گناہوں میں ہم لگے رہے، ہم انہی گناہوں میں پھر لگے رہیں گے. پھر رمضان آئے گا، پھر غفلت کریں گے، پھر نیکیوں سے بچیں گے. لوگ گناہوں سے بچتے، ایمان والے نیکیوں سے بچ رہے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. اگر کوئی ایک بندہ کھڑا کر کے میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، تو بھائی ایک کسی گنتی میں نہیں آتا. جی ایک بندہ کسی گنتی میں نہیں آتا. امام صاحب نہیں، ایک کو تو گننا چاہیے. تو ایک کوئی مولوی اگر عمل کر رہا ہو، اللہ کا ولی ہو، تو اسے بھی گننا چاہیے. ایسا نہیں کہنا چاہیے سارے مولوی بیکار ہیں، سارے داڑھی والے ہی بیکار ہیں. جب اپنی باری آئے گی تو پھر ہم بھی بولیں گے سارے بیکار ہیں. جب ہم سارے بیکار ہیں تو سارے بیکار ہیں. پھر تو بات سیدھی سی یہ ہے، سمجھانے کے لیے آج پورا جمعہ کا بیان، اس میں نصیحت آپ لوگوں کے لیے، اور میرے ہاتھ جڑے ہیں، میرے ہاتھ جڑے ہیں آپ لوگوں کے آگے.
آپ کا پڑوسی بھی اگر آپ سے یہ کہے نا کہ جناب یہ نیک عمل ہے کیا کرو، یہ نیک عمل ہے کیا کرو، تو آپ اسے پلٹ کر یہ نہ کہیں تو خود کرتا ہے، تو نے کبھی کیا یہ نیک عمل؟ آپ اس نیک عمل میں پڑ جائیں، اس نیت کے ساتھ کریں کہ میں جو یہ نیک عمل کروں مجھے تو ثواب ملے گا، اس میرے پڑوسی نے مجھے کہا یہ نیک عمل کرو، ہو سکتا ہے میرے ثواب کا ایک حصہ اسے بھی ہو کیا سکتا ہے ملے گا، ثواب جاریہ سنا ہے نا تو ملے۔ آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں، اگر کسی کو ماہ رمضان کو رخصت کرتے ہوئے رونا بھی آ جائے نا تو صرف اس ارادے سے وہ اپنے آنسو صاف کر لینا۔ میں کسی کو ویسے منع نہیں کر رہا ہوں، مت رونا بھائی مت رونا، رونا آئے روئے، لیکن کبھی یہ ارادہ بھی دل میں پیدا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا نفس مجھے ریاکاری پر مجبور کر دے، صاف کر لوں فوراً۔ جی تو اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو روٹی ہم ناک سے کھاتے ہیں اسے منہ سے کھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ میری اس مثال کو سمجھے تو ہے نا، یعنی کہ ہم عقل سے پیدل ہو چکے ہیں، جو ہمیں یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں، یعنی کہ جو میڈیا پر آ گیا، جو سوشل میڈیا پر آ گیا، بس ہم نے وہی کرنا ہے، نہ 1 انچ ادھر ہٹنا ہے نہ 1 انچ ادھر ہٹنا ہے۔ سوشل میڈیا پر آ گیا کہ جناب الوداع جمعے میں آپ عصر کے بعد یا جمعے کے بعد 4 رکعت نفل پڑھیں ایک سلام کے ساتھ، اور اس میں آپ جو ہے نا آیت الکرسی پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، تو آپ کی زندگی بھر کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ ہم کہتے ہیں ارے زبردست، چلو بھائی کرتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا یہ حدیث غلط ہے، جھوٹی ہے۔ امام صاحب کو کیا پتا، پوری دنیا کر رہی ہے، یہ ان کو کیا پتا۔ ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے، تو خدا را اپنا مزاج بدلیں، اور میڈیا سے ہٹ کر جو قرآن و حدیث کی باتیں علماء آپ سے کرتے ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ علماء پکے عمل والے ہو جائیں پھر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جب تک آپ اپنے اندر یہ فکر پیدا نہیں کرتے کہ جناب ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جب اپنی نفسیات آپ یہ بنا لیں گے کہ سامنے والا تو عمل کرتا نہیں، ہمیں عمل کا کیوں کہتا ہے، جب یہی نفسیات ہوگی تو نہ کبھی زندگی میں آپ عمل کر سکیں گے، نہ جنت مقدر ہوگا، نہ کوئی نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ تو خدارا کوئی عمل کرے یا نہ کرے، ماہ رمضان کا یہ آخری روزہ غنیمت سمجھتے ہوئے آپ اس آخری دن میں اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اور حقیقی رونا رب کی بارگاہ میں اکیلے بیٹھ کر آپ روئیں۔ اور پھر آج کی جو آنے والی رات ہے ماہ رمضان میں، جس نے جو نیکی کی ہے، ماہ رمضان کے بعد جو رات آتی ہے، شوال کی جو پہلی رات ہوتی ہے، اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، انعامات تقسیم کرنے کی رات۔ کیا کہتے ہیں؟ انعامات تقسیم کرنے کی رات۔ تو جس نے جو نیکی کی ہے، میں یوں کہوں گا کہ جناب مزدوری بانٹنے کی رات ہے۔ جس نے جو نیکی کی ہے وہ آج رات مسجد میں، گھر پر، جہاں اسے موقع ملے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ آج کی رات کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں روایتوں میں۔ آج کی رات اللہ رب العزت، ایک چھوٹی سی مثال، میری جو عادت ہے کہ جناب حکم ہے، ہم مکلف ہیں اس بات کے کہ جناب شریعت کی طرف سے کہ مزدور نے جب مزدوری کی ہے تو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اسے کیا دیا جائے۔ تو جس کا حکم ہے وہ اس پر عمل نہیں ہوگا، عمل پیرا نہیں ہوگا۔ جس کا حکم ہے وہ تو سب سے زیادہ۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ قانون بنایا ہے تو اللہ رب العزت اس قانون پر سب سے زیادہ عمل کرتا ہے۔ تو آج کی رات ماہ رمضان میں ہم نے جتنی مزدوری کی ہے، آج کی رات اس مزدوری کی تقسیم کا وقت ہے۔ تو آج رات چاند نظر آتے ہی اور صبح فجر کا وقت ختم ہونے تک یہ آپ کے پاس مبارک لمحات ہیں۔ ان مبارک لمحات میں آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اچھائی کی امید رکھیں اور اپنے برے خاتمے سے ڈریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں سدھرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔